جائے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دے گا. جب موت کا وقت آ جائے گا, جب موت کا ٹائم آ جائے گا, جب انسان کی زندگی پوری ہو جائے گی, موت کا فرشتہ آئے گا, روح کو نکالنے کے لیے آئے گا, تمہیں اس وقت مرنا پڑے گا. موت کا وقت آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا بھی مہلت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے, آپ مومنوں کو بتا دیجئے, آپ منافقوں کو بھی بتا دیجئے, آپ ان لوگوں کو بھی بتا دیجئے جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں, اور انہیں بھی آپ بتا دیجئے جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے. ان الموت الذی تفرون منہ, جس موت سے تم رائے فرار اختیار کرتے ہو, جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو, جس موت سے اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو, فإنہ ملاقیکم, وہ موت ہر حال میں تم سے ملاقات کر کے رہے گی, یعنی وہ موت ہر حال میں تمہارے پر آ کر کے رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر تم سب کو رب العالمین کی طرف لوٹا دیا جائے گا. کوئی آدمی مر گیا ہو, قبر میں دفن کیا گیا ہو, یا کسی جانور نے اسے اپنا خوراک بنا لیا ہو, سمندر میں بہ گیا ہو, لاش اس کی نہ ملی ہو, جلا دیا گیا ہو, اس کے جسم کو راکھ کر دیا گیا ہو, راکھ بنا کر کے فضاؤں میں سمندروں کے پانیوں میں اڑا دیا گیا ہو, کہیں بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا, اور تمہاری اصل شناخت اور تمہاری اصل پہچان پہ اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا. جس شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا تھا, اسی شکل و صورت میں کل قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا. یہ ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا, آپ نے یہ پیغام تو صحابہ کو دیا, یہ باتیں آپ نے اپنے صحابہ سے بیان فرمائی, مگر پوری امت کے افراد کے لیے چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. او میرے صحابہ, لذتوں کو توڑ دینے والی, لذتوں کو ختم کر دینے والی, لذتوں کو مروڑ دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے او میرے بندو, تم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے ہو, دنیا کے پیچھے جو اپنی آخرت کو برباد کیوں کر رہے ہو. تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا, اس مقصد کو بھول کر کے تم نے دنیا کو سب کچھ کیوں سمجھ لیا ہے. ارے میرے بندو, دنیا کے اندر کتنی بھی شہرت ہو جائے, دنیا کے اندر کتنا بھی نام کما لو, دنیا کے اندر کتنا بھی دولت بنا لو, دنیا کے اندر کتنی بھی پراپرٹی بنا لو, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, اصل کامیاب وہی ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے, وادخل الجنہ, اور کل قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا جائے. فقد فاز, وہی بندہ کامیاب ہوگا جو جنت پا جائے, اللہ کے ہاں جنت کا حقدار ہو جائے, اللہ کے ہاں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. دنیا میں ایسا عمل کر کے جائے, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی اس کے لیے جنت کا فیصلہ سنا دے, اللہ اسے جہنم سے بچا لے. ایسا عمل کرنے والا بندہ ہی کامیاب ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو, جس دنیا کے پیچھے تم آگے جا رہے ہو, میرے بندو, جس دنیا کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے, یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے دے گی. میرے بھائیو ذرا غور کریں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دیا, آپ نے کیا فرمایا, اکثروا ذکر حازم اللذات الموت, لذتوں کو توڑ
اور یہ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا نام ہے. سمجھے اس کو. دنیا کے اندر انسان بہت مال و دولت والا ہے, بہت پیسہ کما لیا ہے, لگژری لائف گزار رہا ہے, اس کی گاڑیاں اچھی ہیں, مہنگی مہنگی گاڑی میں چل رہا ہے, بڑی خوبصورت بلڈنگ اور بنگلے میں رہ رہا ہے. مگر جب موت کا وقت آتا ہے, جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے, گھبرا جاتا ہے. آج اس کے اوپر موت آ گئی. دنیا اور دنیا کے سارے اس سے محبت کرنے والے, اس کی بیوی بھی موجود, اس کا بیٹا بھی موجود, اس کے بھائی بھی موجود, اس کے پریوار کے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں. آنسو بہا رہے ہیں, رو رہے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آج وہ انسان جو ایک بار اپنے بیٹوں کو بول دیتا تھا, بیٹے لرز جایا کرتے تھے, بیٹے کانپ جایا کرتے تھے, دنیا میں اس کے خون پر بہت کچھ ہو جایا کرتا تھا, آج جیسے اس کے جسم سے روح نکلی, اتنا بے بس ہو گیا, اتنا بے بس ہو گیا. جہاں مرضی وہاں اس کی لاش کو رکھ دیا جائے. ٹھنڈی کا موسم اگر ہو, انتہائی ٹھنڈے پانی سے اسے نہلایا جائے, یا گرمی کے موسم میں بھی کھولتے ہوئے پانی سے اسے نہلایا جائے. جو باتھ روم میں جانے کے لیے الگ چپل, گھر میں رہنے کا الگ چپل, باہر جانے کا الگ چپل, الگ الگ طریقے سے اپنی زندگی گزارتا تھا, آج اتنا بے بس ہو گیا, آج اتنا بے سہارا ہو گیا. معمولی کفن کے کپڑے میں کفنایا جا رہا ہے, معمولی صابن سے نہلایا جا رہا ہے, معمولی بستر پہ سلایا گیا ہے. لوگ اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں. قبرستان سے پہلے جنازے تک پہنچا دیا گیا, جنازے کی جگہ لے جایا جا رہا ہے. وہ اگر نیک ہوگا خوش ہوگا, برا اگر رہا ہوگا گنہگار اگر رہا ہوگا, اس کی روح چیخے گی, وہ تڑپے گی, میرے لوگوں مجھے کہاں لے جا رہے ہو, کس جگہ مجھے لے جا رہے ہو. آج انسان اتنا بے بس ہو گیا, آج اتنا کمزور ہو گیا, قبر میں اسے اتارا جا رہا, اس کا بیٹا موجود, اس کا بھائی موجود, گاؤں والے موجود. اپنے بیٹے کے لیے رات دن محنت کر کے پیسہ کمایا, پراپرٹی بنائی, زمین و جائیداد کو خرید دیا, مگر آج اس کا بیٹا بھی اسے قبر کی تنگ جگہ پہ سلا رہا ہے. سلا دیا گیا, مٹی ڈالی جا رہی ہے, لوگ مٹی دے کر کے اپنے ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں. اور وہ باپ جس نے سب کچھ ایک کر دیا تھا اپنے بیٹے کے لیے, آج اتنا بے بس, اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہہ سکتا میرے بیٹوں آج مجھے یہاں غیر آباد جگہ پہ, یہاں صحرا میں, یہاں جنگل میں, یہاں گھاس پھوس میں, یہاں مرو مٹی نیچے مجھے چھوڑ کر کے میرے بیٹے کہاں جا رہے ہو. یہ دنیا ہے, بے وفا ہے, یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں. تو اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکے کا نام ہے. موت جیسے آئی, ساری نعمتیں ختم ہو گئی, اب تم اپنی منزل کے لیے فکر مند ہو جاؤ. اور جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ انتہائی پریشان کن ہوا کرتا ہے. بہت آسانی سے کسی انسان کی روح نہیں نکلا کرتی میرے بھائیوں, بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر بندہ نیک ہے, اگر بندہ متقی ہے, اگر بندہ پرہیزگار ہے, جس نے دنیا کی زندگی میں رب العالمین کی تخلیق کے مقصد کو سمجھا ہوگا, رب کی عبادت کیا ہوگا, رب کی بندگی کیا ہوگا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا, اس کے پاس جب موت کا وقت آتا, موت کا فرشتہ آتا ہے, اللہ کی طرف سے سلام عرض کرتا ہے, اور اللہ کی طرف سے یہ مصطفیٰ سناتا ہے, یہ خوشخبری سناتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن روح, اے اطمینان والی روح, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چل چل تو لوٹ چل, اپنے رب کی طرف چل, اپنے مالک حقیقی کی طرف چل, اپنے پروردگار کی طرف چل. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف لوٹ چل, اس حال میں کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی اور تو اپنے اللہ سے راضی
راضی ہو جا، آج تیرا رب العالمین تجھ سے راضی ہے، چل تیرے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے تیرے ویلکم کے لیے تیار ہیں۔ روح نکلی، آسمان پہ فرشتے لے کر کے اس کی روح جاتے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کس کی روح لے کر کے آئے ہو؟ جواب دیا جاتا یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ فرشتہ جواب دیتا ہے آؤ، مطمئن روح کو لے کر کے آؤ، پاک روح کو لے کر کے آؤ۔ لیکن وہ بندہ جو گنہگار بندہ تھا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے نبی کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے شریعت کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزار دیا، آج اس کی روح جا رہی ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، فرشتے روح لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لے جایا جاتا روح، آسمان کے دروازے بند دھدکار کر کے لوٹا دیا جاتا۔ اے بدبودار روح، اے گنہگار آدمی کی روح، تیرے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے جب آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا، کافروں نے مذاق اڑایا تھا، آپ کو سب و شتم کیا تھا، گالی گلوچ دیا تھا، گھر سے بے گھر کر دیا تھا، طرح طرح کی تکلیف اور مصیبتوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ظالموں کو دیکھیں، اگر آپ ان اللہ کے نافرمانوں کو دیکھیں، اس حال میں جب یہ نرگھرے کے عالم میں ہو، جب یہ سکرات میں ہو، جب ان کے جسم سے ان کی روح نکلنے والی ہو، اس وقت آپ دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کتنی تکلیفیں اور کتنی پریشانیاں ان کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی، موت کی تکلیف یہ حق کے ساتھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچ دیا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، آپ اس وقت دیکھیں کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، ہرگز نہیں جب انسان کی روح اس کے نرگھرے میں پہنچ جائے، اس کی حصولی میں پہنچ جائے، یعنی اس کے گلے میں آ جائے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، گھر والے دیکھ رہے میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرا قریبی رشتے دار، اب یقین ہو گیا یہ نرگھرے میں آ چکا ہے، روح دھیرے دھیرے آنے لگی ہے، میرا بھائی اب مرنے والا ہے، میرا باپ اب مرنے والا۔ اللہ فرماتا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، گھر والے پریشان، جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلاؤ، طبیبوں کو بلاؤ، ڈاکٹروں کو بلاؤ، علاج کرنے والوں کو بلاؤ، کون ہے جو میرے بھائی کو بچا لے، میرے باپ کو بچا لے، میری ماں کو بچا لے، میری بہن کو بچا لے۔ فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس مرنے والے آدمی کو یقین ہو گیا أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لاکھ ڈاکٹروں کو بلاؤ، لاکھ علاج کراؤ، کتنے پیسے خرچ کر دو، مگر اب میں بچنے والا نہیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کو یقین ہو گیا اب اس کی رخصت کا وقت آ گیا، اس کی جدائی کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے مل گئی، روح نکل رہی ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اے بندے آج تو پریشان نہ ہو، اب تو تجھے رب کی طرف جانا پڑے گا، اللہ کی طرف جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، موت بڑی آسانی سے آنے والی نہیں۔ میں آپ کو اختصار کے ساتھ
نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے منظر کو پیش کرنا چاہتے ہیں. میری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس سے پہلے والے بدھ کو اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہوتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری پیاری بیوی، اے عائشہ، میرے سر میں درد ہے، میری طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے، میری طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، میرا بھی معاملہ وہی ہے، میرا بھی سر درد کر رہا ہے، مجھے بھی تکلیف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری پیاری بیوی عائشہ، اگر میری زندگی میں تو مر گئی، اگر مجھ سے پہلے تیرے پر موت آ گئی، میں تجھے غسل بھی دوں گا، میں تمہیں کفناؤں گا بھی. عائشہ صدیقہ نے سنا آپ تو چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اور تو کیا عادت ہوتی بہرحال، مگر اللہ کے رسول کو یہ مقصد نہیں تھا. آپ اظہار کر رہے تھے کہ شاید اب میں بہت زیادہ دنوں تک نہ بچ سکوں. بہرحال اللہ کے نبی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نبی کے صحابہ آ رہے ہیں، جو در جو کاتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی عادت میں ایک دن مدنی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی اپنے طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوا. آپ کو لگا کہ آپ تھوڑا سا صحیح ہو رہے ہیں. آپ نے کہا میرے صحابہ مجھے مسجد میں پہنچاؤ. آپ کا گھر مسجد سے بالکل قریب تھا، حجر عائشہ میں آپ تھا. اللہ کے نبی اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، اتنے لاغر ہو گئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، آپ اتنی قوت نہیں پاتے. آپ مسجد آئیں، آپ نماز پڑھیں. اللہ کے نبی کو پھر غشی طاری ہو گئی، پھر غسل دیا گیا. طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی. اللہ کے نبی مسجد میں آنے کے لیے پریشان، پوچھتے رہتے بتاؤ میرے صحابہ نماز پڑھ لیے کہ نہیں، کیا میرے صحابہ نماز پڑھ چکے یا نہیں. اللہ کے نبی مسجد میں آنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. تو صحابی آپ کے بغل میں ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. اللہ کے نبی دائیں جانب والے صحابی کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، بائیں جانب والے صحابی کے کندھے پر بھی اپنا ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی آج اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، آپ اتنے لاغر ہو گئے. صحابہ کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر آپ جناب محمد رسول اللہ مسجد کی طرف آ رہے، آپ کا پیر زمین پہ گھسٹ رہا ہے. پیر کو رکھ کر کے آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، جبکہ دو صحابہ آپ کا سہارا بنے ہوئے، دو صحابی آپ کو اپنے اوپر ٹھیک لگائے ہوئے لا رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مسجد میں آئے، نماز پڑھا رہے تھے بیٹھ کر کے. ابو بکر آپ کی نیابت کر رہے تھے. اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ اس قدر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان فرماتی ہے، میں اللہ کے نبی کے کمرے میں آپ کے پاس تھی، آپ کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت محبوب تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او مع كل وضوء. دونوں طرح کی روایتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر میری امت کے افراد کے اوپر یہ چیز مشکل نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا ضرور حکم دے دیتا، مگر آپ کو پتا تھا کہ شاید میری امت مشکل میں پڑ جائے، اس لیے آپ نے اس کا حکم اپنی امت کو نہیں دیا. وہ اس لیے کہ اگر آپ اپنی امت کے حق میں کوئی حکم صادر فرما دیتے تو امت کے افراد کے وہ چیز واجب ہو جاتی. مگر اتنا ضرور ہے مسواک کرنا واجب تو نہیں ہے مگر سنت ضرور ہے. میرے بھائیوں اگر میسر ہو تو مسواک کر لیا کرو. بہرحال میں یہ کر رہا تھا، ام عائشہ
صدیقہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے صحابہ آ رہے ہیں، آپ کی آواز بڑی دھیمی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھ میں مسواک کی لکڑی کو دیکھا، آپ نے اپنی نگاہ کو ٹکا لیا اس لکڑی پر، گویا کہ آپ کو ضرورت تھی مسواک کی لکڑی کی۔ ہم عائشہ سمجھ گئی، کہا اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک کی لکڑی کی ضرورت ہے؟ آپ نے اشارتاً جواب دیا، ہاں میری پیاری بیوی عائشہ، مجھے مسواک کی لکڑی کی ضرورت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے کہنے پر میں نے اس صحابی سے مسواک کی لکڑی کو مانگا، اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اے اللہ کے نبی یہ مسواک کی لکڑی جس کی خواہش آپ کو تھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ کے نبی اتنے کمزور ہو گئے مسواک کی لکڑی اپنے منہ میں ڈالتے، مگر آپ کو دانتوں سے چبا کر کے مسواک کے قابل بنانے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، دانتوں سے چبا کر کے مسواک کرنے کے لائق بنانے کی طاقت نہیں۔ عائشہ نے لے لیا اور لینے کے بعد اپنے دانتوں سے چبایا، پھر اللہ کے رسول کو دیا اور آپ نے مسواک کیا۔ آخری ایام ہے، چند گھنٹوں کے آپ مہمان بچے ہوئے۔ صحیح بخاری کی صفحات پر بڑا لمبی تفسیر آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال عائشہ فرماتی ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالے میں چھوٹے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ کی طبیعت اس قدر خراب ہے، آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اتنا تیز ہوتا جاتا، آپ کی طبیعت اس قدر بگڑتی جاتی، آپ کے سامنے پیالے میں جو پانی تھا اپنا ہاتھ بھگونے کے بعد اپنے بائیں پیشانی پر اپنے ہاتھ کو رکھتے، دائیں طرف لاتے، جب بائیں طرف سے دائیں طرف آپ کا ہاتھ پہنچتا، بائیں طرف کا پانی خشک ہو جاتا، سوکھ جاتا۔ اللہ کے نبی اپنی پیشانی پر پانی ملتے جاتے اور کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان للموت لسکرات۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، نبی کے کلمات پر غور کرو۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی۔ آپ یہ کہتے جاتے، جہاں ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے، وہیں دوسری طرف آپ کے کہہ رہے تھے ان للموت لسکرات۔ موت کے وقت بڑی تکلیف ہوتی، موت کے وقت بڑی پریشانیاں ہوا کرتی ہیں، موت کے وقت بڑی تکلیفیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ کی آواز چھن چکی ہے، صحابہ کرام کان لگا کر کے نبی کی باتوں کو سننا چاہتے، آپ کی آواز چھن گئی، سائے سائے کی آواز آ رہی، کان لگایا گیا، کان لگا کر کے جب سنا گیا آپ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ او لوگوں، او میری امت کے لوگوں، تم نماز پڑھتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ اور کرو مسلمانوں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری اوقات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، پھر رفیق الاعلی، نبی آخر الزمان کی روح پرواز کر گئی۔ ہمیشہ کے لیے آپ اس دنیا سے چلے گئے، مگر غور کرو آپ کا آخری کلمہ کیا تھا؟ نماز نماز۔ آپ کو نماز کی اتنی فکر تھی، آج میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ذرا غور کرنا میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کس بات کے مسلمان ہیں؟ یہ مسجد ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ اگر اس کی دیوار کو ہم گرا دیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ چھت باقی رہے؟ چھت باقی نہیں رہ سکتا۔ یہی معاملہ نماز کا ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا پلر ہے، نماز یہ دین کا کھمبا ہے، بغیر دیوار کے چھت باقی نہیں، بغیر نماز کے دین اور ایمان باقی نہیں۔ ہم غور کریں، معمولی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے لوگوں نماز تو مومنوں کے اوپر وقت متعینہ پر فرض کی گئی ہے، وقت پر نماز فرض کی گئی۔ اور سنیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاۃ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا، جس چیز کے بارے میں پوچھے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر ہم پہلے سوال میں فیل تو بقیہ معاملہ آپ خود فیصلہ کر لو۔ نماز پڑھو میرے بھائیو، نماز یہ مومن کی زندگی سے ختم نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنگ کا میدان ہے، صحابہ لڑائی کے تیار ہیں، قریب ہے، ممکن اور ڈر اس بات کا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں ہمارے مخالفین کی تعداد زیادہ ہے، ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، مگر اللہ نے وہاں بھی نماز کو معاف نہیں کیا۔ آج صحابہ نماز پڑھیں اور آج صحابہ میدان جنگ میں مقابلہ کریں۔ میرے بھائیو، جب نے نماز کو معمولی سمجھ لیا، ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی لڑکے سے، وہ شرابی ہے نہیں کریں گے، وہ جوا کھیلتا ہم نہیں کریں گے، وہ عیاش ہے ہم اس سے اپنی بہن بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ وہ بے نمازی ہے کہ نمازی ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے؟ اور بات آگے تو سن لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ میری ماں بہنوں، خاص طور سے والدین حضرات ذرا غور سے سنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہ جہنم جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کی نگرانی کرنے والے، اس جہنم کی دیکھ بھال کرنے والے، اس جہنم پر اپنی ڈیوٹی بجانے والے وہ فرشتے ہوں گے، جو فرشتے بڑے سخت مزاج ہوں گے، جو کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے۔ دنیا میں لوگوں کو رشوت دے کر کے معاملات کو پلٹایا جا سکتا، کل قیامت کے دن اللہ کیا رشوت نہیں چلے گی، کل قیامت کے دن اللہ کیا گھوس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آج آپ کے سامنے اگر آپ کے بیٹے کے جسم کے اوپر آگ کا ایک انگارہ پڑ جائے، آپ سب کچھ قربان کر دیں گی۔ اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا بیٹا آگ میں گر جائے، آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کود پڑیں گے اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ ذرا سوچو اور غور کرو، کل قیامت کے دن اگر میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولاد کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے اور آپ جنت کے اندر مزے اٹھائیں، ذرا اندازہ لگاؤ آپ کے جگر کی حالت کیا ہوگی، آپ کا دل برداشت کیسے کرے گا، آپ کو صبر کیسے آئے گی، آپ کو قرار کیسے آئے گی۔ اس لیے خود نماز پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو۔ بات میری دوسری طرف جا رہی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کی سختی سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ غور کریں، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کی زندگی پوری کائنات کے لیے بہترین ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے، اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ کو تو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ کے لیے پچھلی تمام گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، مگر اس نبی کو جب اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہماری اور آپ کے اللہ کیا حیثیت ہے؟ ارے نبی آخر الزمان مدنی کائنات جن کے اوپر جبریل امین قرآن مقدس، وہ قرآن مقدس جس کے بارے میں رب نے فرمایا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
اللہ اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا، پہاڑ بھی اس قرآن کی بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قرآن مقدس جس نبی کے اوپر نازل ہو رہی ہے، جو نبی راتوں میں اٹھ کر کے جب پوری کائنات سویا کرتی تھی، آپ سجدے میں گایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، آپ ایسے رویا کرتے تھے، آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسے آیا کرتی تھی جیسے ہانڈی کے بجنے کی آواز آتی ہو، آپ کے سجدے کے نیچے زمین گہری ہو جایا کرتی تھی، اس قدر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ رویا کرتے تھے، آپ اس قدر عبادت کیا کرتے تھے، آپ اس قدر بندگی کیا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں رات میں اٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، آپ کے پیر میں سوجن آ جاتا تھا، آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اے اللہ کے نبی اب آپ کو تو اتنی عبادت کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کے پیر میں سوجن ہو جائے، آپ کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ آپ کا جواب سنیں، آپ نے کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا۔ او میرے پیارے صحابی جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو، ٹھیک ہے رب نے میری گناہوں کو معاف کر دیا، میری غلطیوں کو معاف کر دیا، مگر کیا میں رب کی عبادت کر کے، تہجد کی نماز پڑھ کے، اللہ کی بندگی کر کے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے تھے، اس نبی کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ نبی جن کا بستر کس چیز کا ہوا کرتا تھا، آپ کی بستروں کی طرح نرم گداز بستر نہیں ہوتے، میرے نبی کی بستر جو ہوا کرتی تھی، میرے نبی کا بستر جو تھا وہ کھجور کی شاخوں کی بنائی ہوئی چٹائی تھی، اللہ کے نبی سویا کرتے تھے، آپ کے پیٹھ پر نشان بن جایا کرتا تھا۔ جب آپ کے صحابہ نے دیکھا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چٹائی کے نشانات بن جاتے، کہا اللہ کے نبی میری آنکھوں سے یہ دیکھا نہیں جاتا، آپ کے بدن کے اوپر داغ بن جائے، نشان بن جائے، ہم آپ کے لیے نرم گداز بستر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس بستر پر آرام فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا تھا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ۔ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر میری مثال اس مسافر کی طرح سے ہے جو بیچارہ چلتا رہتا ہے کنٹینیو اور مسلسل سفر میں رہتا ہے، تھک جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آرام فرما لیتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں تم دنیا میں کسی اجنبی آدمی کی طرح سے رہو یا راستے سے بھٹکے ہوئے آدمی کی طرح رہو، تم دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھو۔ مثال کے طور پہ ہم ابھی آپ کے حصول آرام میں ہیں، تقریر کریں گے، نماز پڑھیں گے، چلے جائیں گے یہاں سے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ انسانوں کا دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو رہنا ہے، مگر آپ کی اصل منزل آخرت ہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تقریر کا دوسرا پارٹ عذاب قبر۔ انسان جب مر جاتا ہے، انسان کے اوپر جب موت آتی ہے، انسان کے جسم سے روح کے نکلنے کے فوراً بعد اس کی تدفین کے وقت کا تعین کیا جاتا ہے، کب ان کو دفنایا جائے گا، اعلان کیے جاتے ہیں، لوگوں کو باخبر کیا جاتا ہے۔ قبر انسان کی برزخی زندگی کی پہلی منزل ہے۔ آخرت کی جو منزلیں ہیں اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ وہ قبر ہم نے بارہا سنا، ہم بار بار گئے، ہم نے کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی دیا، کتنے جنازے اپنے کاندھوں سے اٹھا کر کے لے گئے، مگر میرے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں آئی۔ آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے نہیں رویا کرتے تھے جتنا جب آپ کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تھا تب رویا کرتے تھے. ان کے غلام نے پوچھا اے میرے مالک آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا, آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا, آپ کے سامنے ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا, مگر آپ اس طرح سے نہیں روتے جس طرح عذاب قبر میں آپ رویا کرتے ہیں. جواب دیا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. وہ میرے غلام وہ پوچھنے والے ذرا سن لیں, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. وان نجا منه احد فما بعد ایسر منه. اگر قبر کی منزل میں کوئی بندہ کامیاب ہو گیا, اگر قبر میں فرشتوں کے سوالات کا جواب دے گیا, اگر قبر میں بندہ جواب دے گیا, اگر قبر کے سوالوں سے بچ گیا اور وہاں کامیاب ہو گیا, تو اس کے بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہی آسان ہوتی جائیں گی. اور جب انسانوں کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبرستان اپنی آغوش میں لینے کے بعد انسان کو دبوچتی ہے. ان للقبر دقة لو نجا منه احد لنجا منه سعد بن معاذ. اللہ کے نبی نے فرمایا ان للقبر دقة, جب قبر میں کسی آدمی کو دفنایا جاتا ہے, جب قبر میں کسی آدمی کو رکھا جاتا ہے, قبر اپنی آغوش میں لینے کے بعد اسے دبوچتی ہے. لو نجا منه احد لنجا منه سعد بن معاذ. اگر قبر کی دبوچے جانے سے کوئی آدمی بچ پاتا, اگر کوئی ایسی ذات تھی جسے قبر اپنی آغوش میں لینے کے بعد نہ دبوچتی, تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون سعد؟ وہ سعد بن معاذ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کے وفات کے موقع پر, هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ثم ضمة ثم فرجانه. وہ میرے صحابہ, یہ سعد بن معاذ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. هذا الذي تحرك له العرش, یہ وہ آدمی ہے جن کے موت کی وجہ سے, جن کے جسم سے روح کے نکلنے کی وجہ سے عرش الہی حرکت میں آ گیا, اللہ کا عرش ہل گیا. وفتحت له ابواب السماء, اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. وشهده 70,000 من الملائکہ, اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے. لقد ثم ضمة ثم فرجانه, انہیں بھی قبر میں دبوچا گیا, قبر نے اپنی آغوش میں لینے کے بعد انہیں بھی دبا دیا ہے. ثم فرجانه, پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا ہے. تو قبر میں آدمی کو دبوچا جاتا ہے, مگر مومن اور کافر میں فرق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مومن آدمی کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے, یعنی وہ آدمی جو جنتی ہوتا ہے, تو قبر اپنی آغوش میں لینے کے بعد اسے ایسے دبوچتی ہے جیسے ماں اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے کو جب اس سے پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے, اپنے سینے سے لگا کر کے دبوچ دیتی ہے, اسے کھلاتے ہوئے دبوچتی ہے. اس محبت کے ساتھ, یعنی ماں کا مقصد اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا, مومن کو قبر ایسے ہی دبوچتی ہے. البتہ کافر کا معاملہ بڑا سنگین ہے, بات آگے آ رہی ہے. قبر میں جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں اور میت کو دفن کرنے کے بعد ہم اپنے گھر واپس آتے ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آتے ہیں, منکر نکیر جنہیں کہا جاتا ہے. اگر بندہ نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, تو بڑی خوبصورت شکل و صورت میں, مہکتی ہوئی فضاؤں میں وہ اللہ کے فرشتے منکر نکیر آتے ہیں. لیکن اگر بندہ جہنمی ہے, اگر بندہ گنہگار ہے, اگر بندہ اللہ کا نافرمان ہے, اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو فرشتے بڑی بڑی آنکھوں والے, کالے کروٹے, ڈراؤنی شکل میں وہ فرشتے قبرستان میں آتے ہیں. دیکھتے ہی انسان گھبرا جائے گا, گھبرا جائے گا. وہ بندہ جو نیک تھا, جس کا ٹھکانہ جنت میں ہونے والا ہے, اس کے پاس وہ اللہ کے فرشتے منکر نکیر آتے ہیں, 3 سوال کرتے ہیں. پیپر اللہ کے نبی نے آؤٹ کر دیا ہے. پہلا سوال, من ربک, اے مرنے والے جسے قبر میں دفن کیا گیا ہے, تیرا رب کون
ہوگا, رمضان کے روزے رکھے ہوں گے, اپنے مال کی زکات ادا کیا ہوگا, اگر استطاعت کے باوجود, استطاعت ہونے کے بعد اس نے حج بھی کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی دیگر عبادت اور اللہ کی بندگی کیا ہوگا, وہ بندہ فرشتوں کے سوالات کا جواب دیتے جائے گا. من ربک, تیرا رب کون؟ جواب دے گا ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. تمہارا دین کون؟ جواب دے گا میرا دین اسلام تھا. پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون تھا؟ جواب دے گا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن وہ بندہ جو گنہگار تھا, جس کا ٹھکانہ جہنم میں, ڈراؤنی شکل میں فرشتے آئے ہوئے ہیں, نیلی آنکھوں والے, کالی شکل و صورت والے, وہ ڈراؤنی شکل میں جو فرشتے آئے ہوئے ہیں, ان کے سوال کے جواب میں جیسے ہی وہ پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون؟ جواب دے گا ہاں لا ادری, ہائے اللہ, ہائے میری ہلاکت, ہائے میری بربادی, مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے میرا رب کون ہے. دوسرا جواب, دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا من نبیک, تیرا نبی کون تھا؟ جواب دے گا ہاں لا ادری, ہائے افسوس مجھے تو معلوم نہیں ہے. تیسرا سوال یہ کیا جائے گا تمہارا دین کیا تھا؟ جواب دے گا ہاں لا ادری, ہائے اللہ تعالیٰ تباہی, مجھے تو کسی سوال کا جواب بھی نہیں آتا, مجھے تو کوئی سوال, کسی سوال کا جواب دینے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا. اس کے بعد وہ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے فما دریت وما تلیت, اے اللہ کے نافرمان بندے, فما دریت, نہ تو تو نے قرآن کی تلاوت کیا, نہ تو تو نے جاننے کی کوشش کی, اور نہ تو تو نے قرآن کو پڑھا. تیرے سامنے قرآن کی باتیں بھی بیان کی گئی, تیرے سامنے بتایا گیا اللہ نے تجھے پیدا کیا, اس کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت کر, مگر تو نے ساری چیزوں کو فراموش کر دیا, تو نے سب کچھ بھلا دیا. فما دریت وما تلیت, تو نے نہ تو پڑھا, اور تو نے نہ تو تلاوت کیا, اور تو نے جاننے کی کوشش بھی نہ کی. اس کے بعد لوہے کا ہتھوڑا, بڑا ہتھوڑا, لوہے کا ہتھوڑا لے کر کے وہ اللہ کے فرشتے منکر نکیر کان اور کتی کے بیچ میں ایسی مار مارتے ہیں, ایسی مار مارتے ہیں کہ انسان ایسی چیخ چلاتا ہے, اتنی تیز آواز میں چیختا ہے, ایسے چلاتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق اس کے چیخنے کی آواز کو سن لیتی ہے. وہ سزائیں یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں, قبر کی دیوار آپس میں مل جایا کرتی ہے, انسان کی ہڈی چور چور ہو جایا کرتی ہے, وہ چیختا رہتا ہے, وہ چلاتا رہتا ہے. عذاب کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے. اللہ کے وہ فرشتے, اللہ کے فرشتے جو سے کان اور بدھی کے بیچ میں مارتے ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں, آج میرے اور آپ کے ہاتھ پہ معمولی چوٹ لگ جائے, تکلیف کیا ہوتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے کہ اگر ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے, یا مرنے کے بعد اگر ہم قبر میں فرشتوں کے سوال کا جواب نہ دے پائیں, ہمارے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوگا, ہم اس تکلیف کو برداشت کیسے کریں گے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ یسمعکم من عذاب القبر. تو لوگوں, اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا, اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا بند کر دو گے, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر کو سنا دے. اندیشہ تھا. آپ غور کریں, آپ میں سے کسی کو, کسی بھی آدمی کو پتا چل جائے, اس کے رشتے دار کو, اس کے باپ کو, اس کی ماں کو, اس کے کسی آدمی کو قبر میں عذاب دیا جاتا, اس کی دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی. لوگ مردوں کو قبرستان میں دفنانا بند کر دیتے. یہ اللہ کے نبی نے حکمت بتائی, ورنہ آپ اللہ سے دعا کرتے اور اللہ اپنے بندوں کو عذاب قبر کو سناتا. بہرحال انسان اور جنات کے علاوہ دوسرے تمام مخلوق قبرستان میں جو عذاب ہوتا ہے اسے سنا کرتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کو اپنے صحابی کو مٹی دے رہے تھے. آپ کے صحابہ قبر میں صحابی کو دفنا رہے تھے. آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, آپ اس لکڑی سے مٹی کو کھود رہے تھے, کھود رہے تھے, اور کہتے جا رہے تھے یا اخوانی لمثل هذا فعیدت. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دفن کیا جا رہا ہے. آپ جن صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ روتے جا رہے ہیں, آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی, اللہ کے نبی کے نیچے کی مٹی بھی گیلی ہو گئی. آپ روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں یا اخوانی لمثل
کرتا تھا, یہ بھی لوگوں کے اچانک موت کی خبریں پا کر کے افسوس کیا کرتا تھا. آج اسے دفن کیا جا رہا ہے, کل ایک ایسا قائم آنے والا ہے, میرے بندے تیرے اوپر بھی موت آئے گی, تجھے بھی مرنا پڑے گا. میرے بھائیو ذرا غور کریں, آج ہم نے کتنے لوگوں کو قبرستان میں دفن کر دیا, کتنوں کی موت کی خبریں ہم نے سنی, مگر میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی, میری زندگی میں کوئی چینجنگ نہ آئی. ہم نے اللہ کی عبادت نہ کیا, ہم نے اللہ کی بندگی نہ کیا, ہم تو جمعہ نماز پڑھتے رہے, ہم تو عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے رہے, ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اس مقصد کے لیے تیار ہو جاؤ, آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اللہ تعالیٰ نے تو بڑا بتا دیا ہے. میرے بندو, دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں, مگر ہمیشہ کی تو آخرت کی زندگی کو ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی باڑی ہے. تم دنیا میں جو بوؤگے, دنیا میں جو بوؤگے وہی آخرت میں تمہیں کاٹنے کو ملے گا. دنیا میں جو کرو گے آخرت میں اسی کی سزا اور جزا اسی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو ملنے والا. انسان قبر میں چلا گیا, اب قبر میں اس وقت تک ہے جب تک قیامت کا وقوع نہیں ہوتا. قیامت کا منظر بڑا خطرناک ہے, بڑا ہولناک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے لوگوں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں تم اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو, اے لوگوں اپنے رب کا خوف اختیار کر لو, اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ, یقیناً قیامت کا زلزلہ جو ہوگا بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ہر ماں جو اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو اپنے پستان سے لگائی ہوگی, اپنے سینے سے لگا کر کے اپنے بچے یا بچی کو دودھ پلا رہی ہوگی, وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ہر حمل والی اپنے حمل کو ثابت کر دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُکارى, اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُکارى, حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن میرے بندو, اللہ تعالیٰ کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے. اللہ کا عذاب قیامت کے زلزلے کی وجہ سے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے. کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی چرمگاہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. یہ قیامت کا منظر ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن ایک آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا. شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا, بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی, بیٹا باپ سے بھاگے گا, باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غصے میں ہوگا, بہت ناراض ہوگا. اللہ کے انبیاء, اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہوں گے, کسی کی ہمت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے. لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے, اے خدا تم میرے درمیان نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے, آج دیکھو ہم پسینے میں شراب ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے سفارش کرو, جلدی اللہ تعالیٰ آئے اور فیصلہ سنا دے. مگر سارے لوگ یہی کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا, آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ناراض ہوا ہے, آج سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ناراض نہ ہوا تھا. آج میں اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے, روئیں گے. اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ واشفع تشفع,
محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، واشتر ترتا، اے محمد مانگو تمہیں دیا جائے گا، اے محمد جو دعا کرنی ہے دعا کرو، تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کرو آپ تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اللہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، اب وہ بندہ جس نے دنیا میں نہیں کام کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو گنہگار بندہ رہا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا لوگوں لو میرے نام اعمال کو پڑھ لو پڑھو میرے نام اعمال۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے تو اس بات پر یقین تھا مجھے میرے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جنت میں پھل قریب قریب لٹک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو کھاؤ اور پیو ان تمام پریشانیوں کے بدلے، ان تمام مصیبتوں کے بدلے، ان تمام تکلیفوں کے بدلے، جو پریشانیاں اور جو تکلیفیں تم نے دنیا کے اندر برداشت کی تھی، ٹھنڈی کے موسم میں جب اذان کی آواز دی جاتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی جاتی تھی، فجر کی نماز میں اعلان کیا جاتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، وہ سونے والے وہ نیند کے مزے لینے والے، نماز یہ نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ بندہ، اللہ کا یہ متقی بندہ اٹھتا تھا، آیا کرتا تھا، ٹھنڈی کڑاکے کی ہوا کرتی تھی، دانتوں کے ٹکرانے کی آواز آیا کرتی تھی، مگر آ کر کے پہلے سب میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ آج جو بندہ اللہ اس کے بارے میں کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو کھاؤ اور پیو، یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، یہ سارا انعام، یہ سارے پھل تیرے لیے ہیں، ان تمام پریشانیوں کے بدلے جو تو نے دنیا کے اندر برداشت کیا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو گنہگار رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ پہلی مرتبہ دنیا کے اندر جو موت آئی تھی وہی موت معاملے کو تمام کر دیتی، ما اغنا انی مالیہ، میری مال و دولت نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، میرے روپے نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، میرے گھر نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، میرے کاروبار نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، حلقہ انی سلطانیہ، میری سلطنت نے، میرے عہدے اور منصب نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں اب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا، نیک بندے جنت میں، گنہگار بندے جہنم میں۔ اب جہنم بار بار سنا کیا جانا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جہنمی چیخ و پکار کو سنے گا، شور و شرابے کو سنے گا، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جہنم اتنے غصے میں ہوگی، جہنم اتنا ناراض ہوگی، قریب ہوگا وہ غصے کی وجہ سے جہنم پھٹ جائے، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب بھی کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، داروں کے جہنم پوچھے گا اے بندے کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں گیا تھا؟ چلیے انبیاء کا دور ختم ہو گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اب نبی کوئی نہیں آنے والا، وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ علماء امت کے اوپر واجب ہے، دین
باتوں کو بتانا علماء کے اوپر ضروری ہے. کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جواب دے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اے فرشتے میرے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے. اللہ کے نبی کی حدیثیں اور اللہ کی آیتیں بتانے والے تو آئے تھے، مگر ہمارا معاملہ یہ تھا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کی تکذیب کر دی، ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا. ہم نے یہ کہا یہ سب تیرے فسانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کیا ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو عذاب دینا شروع کر دے گا، مختلف طریقے سے عذاب. اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بہنوں آج آپ اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہو، اپنے چہرے کی عبادت کرتی ہو، ذرا غور کرو. اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن جب تمہارے جسم کا ایک چمڑا جل جائے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ایک چمڑا جلے گا ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، جب بھی چمڑا جلتا رہے گا ہم چمڑیاں چڑھاتے رہیں گے. اور اللہ یہ چمڑیاں بار بار ہمارے بدن پہ اس لیے نہیں چڑھائے گا کہ ہمارا جسم خوبصورت ہو جائے، بلکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. عذاب دینے کے لیے اللہ انسانوں کے بدن پر چمڑیوں کو چڑھاتا رہے گا. میرے پاس وقت بڑا کم ہے، میرے پاس ابھی میرے بعد میرے شیخ کا خطاب ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو شارٹ کر رہا ہوں. جہنمی جہنم میں جائے گا، اللہ اکبر، پریشان ہوں گے، کھانا مانگیں گے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے گی. چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر تیری نافرمانی کی تھی، اے اللہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی تھی، اے اللہ ہمیں تو نے جہنم میں داخل کر دیا، تیرے عدل ہے ظلم نہیں ہے، مگر اے اللہ بھوک لگ گئی ہے، اے اللہ کھانے کے لیے کچھ دے دے. چیختے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، کوئی جواب آنے والا نہیں ہوا. تڑپائے گا اللہ، بلکتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، اور پھر کہیں گے اللہ کھلا دے کھلا دے کھلا دے. اللہ کہے گا فرشتوں جاؤ کھلا دے. اب کون سا کھانا؟ اللہ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. اللہ فرماتا ہے جہنمیوں کے لیے کانٹے دار درخت کو اللہ کھانے کے دے گا. سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ جہنمی کھانا مانگیں گے اے اللہ کھانا کھلا دے، اے اللہ کھانے کے لیے کوئی چیز دے دے، اے اللہ ہمیں بھوک لگی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع. ان کے لیے کانٹے دار درختوں کے علاوہ، خاردار درختوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز کھانے کے لیے نہ ہوگی. کانٹا اللہ کھانے کے لیے دے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا ہی نہ تو موٹا کرے گا، وہ کانٹے دار درخت جو اللہ کھانے کے لیے دے گا اس سے نہ تو کسی کا پیٹ بھرے گا اور نہ کانٹا کھا کر کے کوئی موٹا ہوگا. میرے بھائیو ذرا غور کرو، آج کانٹا میرے آپ کے پیر میں گڑ جائے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں لگ جائے، ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، راتوں میں نیند حرام ہو جاتی، کانٹے کی تکلیف ہوا کرتی ہے. ذرا غور کرو اگر اللہ کل قیامت کے دن جہنم میں کھانے کے لیے دے گا کوئی کیسے کھا پائے گا؟ اور چلیے کھانے کا انتظام اللہ نے کر دیا. اب پیاس بھی لگی ہے، اے اللہ کھانا تو کھانے کے لیے تو نے کچھ ہی دے دیا، مگر اے اللہ پیاس لگی ہے، اے اللہ پانی پلا دے، اللہ پینے کے لیے کوئی چیز دے دے. جواب ملے گا تمہیں پینے کے لیے کوئی چیز نہیں دی جائے گی، تمہیں پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا. دیکھیں گے جنت کے بالا خانوں میں اللہ یہ منظر دکھائے گا، دیکھے گا جنت سے میرا بڑا بھائی جھانک رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، کہے گا اے میرے بھائی تھوڑی سی اپنی نعمتیں ہمیں دے دے، اللہ نے جو روزی تمہیں دے رکھی ہے جنت میں تھوڑا سا ہیلپ کر دے. دنیا کے اندر تو میرا دوست تھا، دنیا کے اندر تو میرا بھائی تھا، دنیا کے اندر تو میرے گاؤں کا تھا، دنیا کے اندر تو میرا پڑوسی یا میرے گھر کا تھا، تھوڑا سا دے دے. بیوی رہے گی، شوہر کہے گا اے میری بیوی دنیا کی زندگی میں تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے بہت
دینے کی اجازت نہیں دی. دیکھیں گے پانی مانگیں گے, اے جنتی چل تو زیادہ نعمتوں کو نہیں دیتا, تھوڑا سا پانی دے دے, پانی پلا دے, پیاس کی وجہ سے میری جان نکلنے والی ہے, جان ملے گا کچھ نہیں. میرے بھائیوں میری بات کا غور کرو, جہنمی کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا. کہے گا افیضوا علینا من الماء. وہ میرے بھائی زیادہ پانی نہیں مانگتا, زیادہ پانی تو نہیں دے سکتا, نہ دے. افیضوا علینا من الماء, تھوڑا سا پانی دے دے, ایک قطرہ پانی دے دے, ایک بوند پانی دے دے. تیرا ایک بوند جو پانی مجھ سے مل جائے گا تو میری جان بچ جائے گی. حالانکہ جان تو نکلنے والی نہ ہوگی, مگر پیاس کی شدت کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے جہنمی کو لگے گا میری جان نکل جائے گی, موت نہیں آنے والی. لوٹا دیا جائے گا, نہیں ہم تمہیں قطرہ پانی بھی نہیں دے سکتے. پھر آئیں گے, اللہ کچھ تو پینے کے لیے دے دے, اللہ کچھ تو پلا دے, اللہ کچھ تو دے دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا, جو پانی حلق کے نیچے جاتے ان کے گڑیوں کو باہر کر دے گا. انسانوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ, انسانوں کے جسم پر جو پھوڑے ہو جاتے ہیں, جو پیپ نکلا کرتی ہے, وہی جب عذاب جہنم میں عذاب دیتے ہوئے جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکلے گی, اللہ کہے گا میرے فرشتوں انہیں پلا دو. اللہ اکبر, ذرا غور کرو میرے بھائی. پھر انسان آئے گا موت کے پاس, موت کے جہنم کے فرشتے کے پاس اور جہنم کے داروغے کے پاس آئے گا اور کہے گا اے داروغے جہنم جس کا نام مالک ہوگا, وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک. اے داروغے جہنم اپنے رب سے سفارش کر دو, اپنے رب سے اپیل کر دو, اپنے رب سے درخواست کر دو. تیرا رب بہت عذاب دے دیا ہے, اب ہمارے اندر تو عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, اب ہمارے اندر تو عذاب سہنے کی طاقت نہ رہی, اب اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے. داروغے جہنم جواب دے گا قال انکم ماکثون. اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ میں جہنم میں رہنا پڑے گا, اب موت آنے والی نہیں ہے, موت و حیات کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا. اللہ جنت اور جہنم کے درمیان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جانور کو لائے گا, وہاں ذبح کر دے گا. جو موت کا فرشتہ رہا ہوگا اس کے بعد اعلان کر دیا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت فیہا. اے جنتیوں تمہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, اب تمہارے اوپر موت آنے والی نہیں ہے. اے جہنمیوں یا اہل الجحیم خلود لا موت فیہا. اے جہنمیوں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے, اب تمہارے اوپر موت آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد انسان کہے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا. اے کاش میں مٹی رہا ہوتا, میں مٹی رہا ہوتا, میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. اور کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی. اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے یعنی اخروی زندگی کے لیے کچھ نیکیاں آگے بھیجا ہوتا تو آج یہ منظر نہ دیکھنا ہوتا. میرے بھائیوں جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے, آخرت میں آپ کو کامیاب ہونا ہے. موت کو یاد کرو, اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. جب صبح اٹھو تو یہ امید لے کر کے نہ اٹھو کہ شام تک تم زندہ رہو گے, شام ہو جائے تو اس پر یقین نہ کرو کہ صبح تک آپ زندہ رہنے والے ہیں. آج تو اچانک موتوں کی خبریں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں انسان شام کو صحیح سے رہتا ہے, بستر پہ رہتا ہے, صبح اس کے موت کی خبریں آ جایا کرتی ہیں. میرے بھائیوں اپنی زندگی کے ہر آج کو, اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھیں, اپنی زندگی کے ہر جمعے کو اپنا آخری جمعہ سمجھیں, اپنی زندگی کے ہر مہینے کو اپنا آخری مہینہ سمجھیں. کیا پتا کب میری اور آپ کی سانس رک جائے, کب میرے اور آپ کے جسم سے ہماری روح نکل جائے. اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں اپنا عبادت گزار بندہ بنا کر کے زندہ رکھ. الہ العالمین تو جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ, اپنا بنا کر کے رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو
ایمان اور اسلام پر ہو. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اور اللہ رب العالمین جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا. الہ العالمین جس طریقے سے آج ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ہم سب کو اسی طرح سے تو جنت الفردوس میں داخل فرما دینا. آمین. اللہ العالمین تو ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا.